شوہر کی اطاعت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت میں وہ عورت جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو عورت اللہ کی اطاعت کرے، شوہر کے حقوق ادا کرے، اسے نیک بنانے کی کوشش کرتی رہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اگر اس کا شوہر نیک اور ایمان والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ بیوی کا فرض یہ ہے کہ وہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے اور نہ شوہر کے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرے۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے بناؤ سنگار کرے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو اپنے شوہر کو تسلی دے، جیسے اچھے وقت میں اس کے ساتھ تھی اسی طرح شوہر کے برے وقت میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اور تمام مال و متاع کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو اور نسبت کا بھی مکمل خیال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ نیک عورتیں شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی، اس کے مال و متاع کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ سورہ روم۔ شوہر کے گھر کی حفاظت اور اس کے مال و متاع کی اس طرح حفاظت کہ اس کے مال کو بیجا خرچ نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، اس کا مال کسی اور کو نہ دے، اسلام نے یہ عورت کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ شوہر کو جس مرد کا گھر میں آنا پسند نہ ہو، اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو حرام کمائی سے بچنے کی ترغیب دیتی رہے۔ عورت پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرے، حتیٰ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی نفلی روزے بھی نہ رکھے کہ اس سے شوہر کو ایک حد تک تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کے لیے یہ جائز نہیں اور نہ ہی حلال ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے مگر یہ کہ شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ البتہ یہ کہ شوہر کو چاہیے وہ بیوی کو نفلی روزے رکھنے سے منع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، لہٰذا جو ثواب اس عورت کو روزہ رکھ کر ملتا ہے اب شوہر کی اطاعت کرنے سے اور اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے عورت یہ نہ سمجھے کہ وہ روزے سے محروم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ تمہارا شوہر تم سے راضی نہیں ہو جاتا۔ ایک نیک بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے۔ نکاح کی بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ شوہر کو عفت اور پاک دامنی حاصل ہو اور اس کو ضرورت نہ پڑے کہ کسی اور کی طرف دیکھنے کی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارے تو اس کو فرشتے لعن طعن کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو نمازی پرہیزگاری ہونے کے باوجود وہ عورت سیدھا جہنم میں جائے گی۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے عیب کسی کے آگے بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، اس لیے گھر کے معاملات میں فیصلہ شوہر کا ماننا ہوگا، البتہ بیوی اپنی رائے اور مشورہ دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ بھی ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ حتی المکان بیوی کی خوشنودی کا مکمل خیال کرے، لیکن فیصلہ مرد کا ہی ہوگا۔ بیوی کا فرض ہے کہ اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو اسے ادب اخلاق کے ساتھ منع کرے۔ اگر بیوی یہ چاہے کہ ہر معاملے میں فیصلہ اسی کا ہو اور وہ سربراہ بن جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے اور اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں توازن رکھا ہوا ہے، اگر انسان اس توازن میں خرابی پیدا کرتا ہے تو تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔
یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت پر اس کے شوہر کا عظیم ترین حق ہے، اتنا عظیم حق کہ اگر شوہر کا جسم زخمی ہے اور عورت اس کو زبان سے چاٹے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کسی مسلمان نیک شوہر کا پہلا حق اور اس کی بیوی کا اس کے شوہر کے لیے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو خلاف شریعت کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔